دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا سے میری تمام تر پابندیوں کے باوجود یہ میری پہلی پرسائے سیدہ رقیہ کی بارگاہ میں، یعنی حضرت مسلم نقیل کی شہادت کے پرسے اور مولا حسین کی ہجرت کے پرسے کے ساتھ میری پابندیوں کے ساتھ یہ پہلی عید ہے۔ اور ہر سال جب غازی بابا کے دربار کی مسجد بھی نہیں تھی تو سب سے پہلے یہاں عید کی نماز اور باقاعدہ نماز غازی کی جوتیوں کے صدقے میں نے شروع کروائی تھی۔ آج میرے لیے دربار میں جگہ نہیں ہے، جرم بہت ہے میرے۔ آل رسول کے حق میں آواز بلند کرنا، پہلی مسجد بنانا اور آل رسول کے ذکر کو بلند رکھنا، اور اس بات کو بلند رکھنا کہ دربار پر آنے والے کسی کے عقیدے کا الٹرا ساؤنڈ کرنے کا اوقاف کو یا کسی جماعت کو حق نہیں ہے کہ وہ کسی کے عقیدے کا الٹرا ساؤنڈ کرے کہ کون آ سکتا ہے کون نہیں آ سکتا۔ بحق غازی یا غازی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، هو السمیع العلیم، هو الغفور الرحیم، هو التواب الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی خاص جد زوجہ آل اولاد صاحب فدیان عاشقان یا غازی۔ اب سب کو دربار امامزادہ عبداللہ شاہ لشکر غازی بابا سے عید الاضحیٰ کی نماز عید الاضحیٰ کے ساتھ اس پرسے کے ساتھ کہ کل حضرت مسلم بن نقیل کی شہادت ہوئی ہے، پرسوں امام 8 ذی الحجہ کو مکے سے روانہ ہوئے ہیں، مدینے پہنچیں گے، پرسہ دیں گے نانا کو اور یہ عرض کریں گے کہ امیر وقت کی طرف سے آپ کے قتل کا اعلان کر دیا گیا ہے، اور آپ یہ فرما چکے ہیں کہ میں نہیں چاہتا کہ میں بیت اللہ کو، اس کی حرمت کو اپنے خون سے پامال کروں، اس لیے میں اپنے حج کے احرام کو عمرے میں تبدیل کرتا ہوں۔ آپ ابھی کربلا کے راستے میں ہوں گے کہ آپ کو خبر ملتی ہے کہ آپ کے سفیر حضرت مسلم بن نقیل، جن کی زوجہ حضرت سیدہ رقیہ بی بی پاک دامن لاہور ہیں اور جن کے فرزندان ابراہیم بن مسلم اور محمد بن مسلم ہیں، ان کو ابھی 2 دن بعد عید کے 12 ذی الحج کو فرات کے کنارے ان معصوم حسین و جمیل ہاشمی بچوں کو بے دردی سے ذبح کر کے فرات میں بہا دیا جائے گا۔ آپ کو ایسی عید کے ساتھ پرسہ ہے کہ سیدہ رقیہ بی بی پاک دامن بیوہ ہوئی ہیں، آپ سے آپ کے شوہر کو چھینا گیا ہے، اللہ پاک کسی سے اس کے سہاگ کو عید پر نہ چھینے۔ جب آج آپ قربانی کریں اور جانوروں کی قربانی کریں تو آپ کو امام الانبیاء کے فرزند حسین کی شہادت کو یاد رکھنا ہے۔ اس جذبہ حسینی کے ساتھ جب آپ سنت ابراہیمی ادا کریں گے تب آپ کو سرکار کا رب قبول فرمائے گا اور آپ کے واجبات قبول فرمائے گا۔ یاد رکھیے، جس کو جانور قربان کر کے سلامی جانوروں کے خون کی دی جائے اسے ابراہیم کہتے ہیں، اور جسے سارا عالم اپنے خون سے سلامی دے اسے حسین کہتے ہیں۔ اور حسین کی سلامی سے اگر آپ سنت ابراہیمی کو یاد کر کے ادا کر رہے ہیں تو آپ کی ہر عید، ہر نوالا، ہر نعمت اللہ پاک سرکار کی جوتیوں کے صدقے، امامزادہ کے صدقے، بارگاہ امام زمانہ کے واسطے، بارگاہ پنجتن کے واسطے قبول فرمائے۔ الہی عالمین، تجھ سے صدا کرتا ہوں، دعا کرتا ہوں، سب سے پہلے پرسہ امامزادہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں کہ مالک اس عید پر سرکار کے نواسوں کا گھر یتیم ہونے جا رہا ہے، علی سے یتیم ہوا ہے اور پھر اب حسین سے، امام حسن کے بعد حسین سے یتیم ہونے جا رہا ہے۔ الہی تیرے نبی کا نواسہ ہجرت کر کے قرآن کو کربلا لے جا رہا ہے، الہی تیرے نبی کی سنت، تیرے نبی کے واجبات، تیرے نبی کی ہدایت رخصت ہو کے تیرے ہی بیت اللہ گھر سے رخصت ہو کے جا رہی ہے۔ اے مالک، وہ کون سے حاجی ہیں جو حسین کو چھوڑ کر طواف کر رہے ہیں؟ اے مالک، حق اور ناحق کی گفتگو نہیں، بات تو یہ ہے کہ جب حسین نے حج نہ کیا، عمرے میں تبدیل کیا، اور جب حسین نے سفر ہجرت اختیار کیا تو حسین کو لوگوں نے کیوں چھوڑ دیا؟ الہی اس کو ساتھ دینے والے صرف 72 کیوں نکلے؟ مالک، جب تیرے نبی فرما رہے تھے من کنت مولا فہذا علی مولا، جب تیرا نبی فرما رہا تھا قل اللہ اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، میں تجھ سے اجر رسالت نہیں چاہتا، فقط یہ کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو
تو پھر وہ ان لوگوں کو وہ یاد کیوں نہیں رہا کہ ہمیں حسین سے وفا کرنی ہے؟ اے مالک تجھ سے اس وفا کا واسطہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مالک آج اس سال تو نے امام زادہ کے در سے ان کے صدقے الہی جس جس کو سنت ابراہیمی کی توفیق دی ہے، الہی بہتری کے ساتھ ان کو احسن طریقے سے محبت آل رسول کے ساتھ اس سنت ابراہیمی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما کہ ان کی نظروں میں چھری چلانے سے پہلے اس منظر کشی کو وہ اپنے ذہنوں میں یاد رکھیں کہ نبی کے گھر آنے پر چھری چلی ہے۔ اے مالک ان کا گھر یتیم ہوا ہے، ان کا نواسہ حالت ہجرت میں ہے، مسلمان اس جذبے سے تیری سنت نبی کی سنت ابراہیمی کو ادا کریں۔ مالک اور جن کو ادائیگی کی توفیق نہیں دی، مہنگائی کے عوض اور اسباب کے عوض اور ان تمام عالم اسلام میں دنیا بھر میں مسلمانوں پر جو مصائب آئے الہی ان کے عوض ان کو آئندہ برس اس سنت کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن کو جانوروں کی قربانی کرنے کی توفیق نہیں دی ہے مالک، ان کے دل میں ان کی غربت کے ساتھ ان کے جذبوں کے ساتھ تیرے نبی کے نواسے کی محبت تو زندہ ہے۔ مالک یہ وہ اصل قربانی ہے جو تیرے پاس پہنچتی ہے۔ مالک اگر وہ تیرے ابراہیم کی سنت کو ادا نہ کر سکے تو مالک ان کے دل کے ان جذبوں کو ہمیشہ سلامت رکھ۔ الہی ان کے جذبہ حسینی کو آل رسول کی محبت کے ساتھ ہمیشہ سلامت رکھ۔ ہمیں اس گوشت کے ساتھ الہی تیرے مستحقین تک سب سے پہلے پہنچنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں ریاکاری سے بچا لے، عالم اسلام کو مسلمانوں کو بچا لے، دنیا بھر کے مسلمانوں پر رحم اور کرم فرما دے۔ اے مالک تو نے امام زادہ کے صدقے اس سمندر کو موڑ دیا ہے، یہ سمندر کتنی بار اٹھا ہے اور امام زادہ کی جوتیوں کے صدقے پھر مڑ گیا ہے۔ الہی کراچی کو بچانے والے کراچی کے محسن عبداللہ شاہ الشتر غازی بابا کے درجات کو بلند و بالا فرما۔ عالم اسلام میں ان کے عشاق جہاں کہیں ہیں انہیں زندگی میں ان کی موت سے پہلے غازی بابا حاضری کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میں تجھ سے امام زادہ کے واسطہ دے کر الہی بارگاہ امام زمانہ کا واسطہ دے کر بارگاہ پنجتن میں اس دعا کی صدا کو پیش کرنے کی جسارت کرتا ہوں مالک کہ مجھ سے جس کسی نے زندگی میں ایک بار دعا کے لیے کہا تھا یہ ہاتھ اٹھا کر امام زادہ کی دہلیز سے آج عید الاضحیٰ پرسائے مسلم نقیل کے ساتھ الہی تجھ سے صدا کرتا ہوں کہ الہی ان کے گھروں کی رحمتیں، ان کی بیٹیوں ان کے بیٹوں کی رحمتیں، ان کے رزق کی دولتیں اور الہی ان کی نماز ان کی واجبات اور ان کے پرسوں کو الہی ان کے اہل بیت کے عشق کو ہمیشہ سلامت رکھ، ان کی نسلوں سے اس عشق کو جاری اور ساری فرما۔ بے اولادوں کو صاحب اولاد بیٹی اور بیٹوں کی نعمت سے مالا مال فرما دے، ان کے رزق کا حساب نہ لے کہ ہم تیرے کسی سوال کا حساب نہیں دے سکتے۔ ہمارے وقت کو ہم پر آسان فرما دے، ہمارے عمل کو ہم پر آسان فرما دے، ہماری نیتوں کو ہمارے عمل میں تبدیل فرما دے، ہمارے رزق کو حرام سے پاک فرما دے۔ اے مالک اور جو کچھ تو نے عطا کیا ہے وہ ہم سے اس کی ادائیگی سے پہلے الہی ہمیں اس کی شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ انشاءاللہ عزیز، انشاءاللہ الرحمن 9 دن بعد غازی بابا کا عرس ہے۔ اے مالکوں کے مالک ساری دنیا سے مسلمانوں کو امام زادہ کا پرسہ دینے کے لیے اہل بیت کے پرسے کے ساتھ غازی بابا کے جشن عرس میں شرکت کی توفیق عطا فرما کہ انشاءاللہ عزیز غازی بابا سرکار کا عرس جو ہے 8 جولائی، 9، 10 اور 11 جولائی کو کراچی پاکستان میں ان کے دربار پر منعقد ہوگا۔ الہی عالم اسلام کو دنیا کے کونے کونے سے ان کے سفر کو احسن بنا دے کہ وہ دربار پر پہنچ سکیں۔ ہمیں معاف فرما دے اور حسین کی شہادت سے الہی اس عالم اسلام کو سرکار کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما کہ دل سے صدا ہے ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے، اور جو سچے دل سے اس ربائی کو پڑھیں الہی ان کو موت سے پہلے کربلا اور خانہ کعبہ اور سرکار کی حاضری کے بعد الہی ان کو ان کی موت سے مرحمت فرما کہ شاست حسین دیں است حسین کہ سرداد ندا دست حقا کے بنائے وہ اے مظہر نور خدا بلغ العلا بی کمال ہی مولا علی مشکل کشا کشفت تجا بی جمال ہی حسنین جان سیدہ حسنت جمیع خصال ہی یعنی محمد مصطفیٰ بحق غازی
صلو علیہ وآلہ. آمین 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 ثم آمین. آپ کو پرسائے غازی امامزادہ کے ساتھ عید مبارک یا غازی. اگر آپ کو مریضوں کو دیکھنا ہے تو کسی دن ام ابیہا کے کیمپ میں آئیے, دربار عبداللہ شاہ غازی سلام کیجیے. آپ کوئی علاج نہ کرائیے, صرف آ کے دیکھیے کہ کس طرح مریض آتے ہیں. کھانسی, نزلہ, کینسر, زکام, ڈائلسس, اسٹیریلٹی, بانجپن, میوکوسا فائبروما, میوکوسا فائبروسس, سسٹس فائبروسس, اینڈومیٹریوسس, برین ٹیومر, سارکوما, اللہ معاف کرے, ہر قسم کا کینسر, جن کو دنیا بھر کے کینسر ہاسپٹل ریفیوز کر چکے ہوتے ہیں. آپ کو زندگی سے محبت اور صحت سے محبت اور اللہ کی دی ہوئی تمام نعمتوں سے محبت ہو جائے گی کہ صحت کتنی بڑی اللہ کی دولت میں سے ایک دولت ہے. اور بی پی بڑھا تو شوٹ کیا, باتھ روم میں گر گئے, ہمیں پتہ نہیں تھا. میں گئی اصل میں جب ہائی بلڈ پریشر ہو اور اس کا علاج دوا نہ لے تو یہ کلیپس ہوتا ہے اس طرح. اب ان کو سٹروک ہوا ہے اور سٹروک دماغ کا ہوا ہے, یہ نس ڈیمیج تو جی ہاں اس کو ہیمریج کہتے ہیں. تو ان کو ہیمریج ہوا ہے, شکر کریں کوما میں نہیں گئے, ورنہ اگر بلڈ پریشر ہائی شوٹ کرے تو انسان کوما میں جا سکتا ہے. اچھا یہ بتائیں شوگر کب سے ہے انہیں؟ شوگر تو ان کو پتہ نہیں, مجھے نہیں پتا. آپ کے شوہر ہے نا, کسی اور کے تو نہیں ہے نا, تو آپ کو پتا ہونا چاہیے. پہلے سے ہے لیکن اب مجھے پتہ نہیں تھا نا. شوگر کی دوا لیتے ہیں جی, یہ وہ کھاتے ہیں, گلوکوفیج لیتے ہیں. جی ٹھیک ہے سمجھ گیا. آپ دوا دیتی ہیں انہیں, جی. آپ اندر آ جائیں, میں آپ کو ان کی دوا سمجھاتا ہوں. اب آپ بالکل اچھے ہو جائیں گے انشاءاللہ, اور آپ چل کر آئیں گے. ان کی ہڈیوں میں جوڑوں میں ہوتا ہے. کچھ نہیں, آپ سرکار کے دربار چل کر آئیں گے انشاءاللہ, گھبرائیں نہیں. اوکے چلو. جزاک اللہ, جزاک یہاں بھی ہے آکسیجن کتنے پہ رکھی ہے آپ نے؟ کتنے پر ہے؟ وہ تو بہت زیادہ ہے کیونکہ ان کے بدن میں خون ہے نہیں, 8.5 ہے. اتنے ہیموگلوبن پہ 4 نہیں رکھ سکتے آپ, تو نقصان ان کو زیادہ لنگس پہ زور پڑے گا, لنگس کلیپس ہو سکتے ہیں, آپ کو ایمبولینس کی نوبت آ سکتی ہے. ایسے نہ کیجیے. جی 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 سوجن آ رہی ہے. اب یہ ہر چوتھے دن, ابھی مئی سے لے کر ابھی جون میں 3 دفعہ ان کے چیسٹ میں انفیکشن کرتا. شوگر کی کوئی دوا لیتی ہیں یہ؟ جی سب لیتی ہے. بس صحیح ہے. آپ میں سے کون ایک ذمہ دار ہے جو دوا سمجھ لے گا اور سمجھ کر ان کی دوا لے لے گا؟ یہ کریں گی. آپ آ جائیں میرے ساتھ.